ایک شیرنی دریا کے کنارے کھڑی ہے۔ اس کے سامنے ایک خطرناک راستہ ہے۔ دریا کے پار ہجرت کرنے والے جانوروں کے ریوڑ موجود ہیں جو اسے بھوکے بچوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ دریا بہت خطرناک ہے کیونکہ اس میں مگرمچھ موجود ہیں جو پلک نہ چپکنے والی آنکھوں کے ساتھ شکار کے انتظار میں ہیں۔ گہرے اور گندے پانی میں مگرمچھ بالکل ساکن پڑے ہیں، صرف ان کے سخت نتیں اور آنکھیں پانی کی سطح پر نظر آتی ہیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے شیرنی کے چاروں بچے مجبور ہو کر ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے جسم آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جب وہ کنارے سے دور تیرنے لگتے ہیں۔ شیرنی کنارے کی ریت کو غور سے دیکھتی ہے۔ اس کی حرکات سست ہیں اور اس کی عضلات تناؤ سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ پانی میں معمولی سی تبدیلی کو بھی محسوس کر لیتی ہے اور ایک دھیمی مگر خبردار کرنے والی غرغراہٹ نکالتی ہے۔ اچانک گہرائی سے پانی زور سے پھٹتا ہے، کیچڑ اور جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ خطرہ آ چکا ہے۔ شیرنی گھبرا کر تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ پانی میں اب خطرے اور خون کی بو شامل ہو جاتی ہے۔ وہ پوری طاقت سے آگے بڑھتی کندھوں سے پانی کو چیرتے ہوئے بچوں کو کنارے کی طرف دھکیلتی ہے۔ بچے گھبراہٹ میں ماں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس حالات میں یہ عمل ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ایک مگرمچھ ایک بچے کو پکڑ کر ہوا میں اچھالتا ہے اور کنارے کے قریب ہی اسے بے رحمی سے کھا جاتا ہے۔ وہ اپنے شکار کو زور زور سے ہلاتا ہے تاکہ اسے مکمل طور پر ختم کر دیں۔ باقی بچے جان بچانے کے لیے پوری کوشش کے ساتھ کنارے کی طرف تیرتے ہیں۔ شیرنی ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غم اور غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ وہ کھوئے ہوئے بچے کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب اس کی ساری توجہ زندہ بچوں کو بچانے پر ہے۔ جیسے ہی وہ کنارے کے قریب پہنچتے ہیں، ایک اور مگرمچھ اچانک نمودار ہوتا ہے اور شیرنی کے پہلو کے نیچے سے ایک اور بچے کو چھین لیتا ہے۔ شیرنی فوراً اپنے جسم کو ڈال بنا کر باقی بچوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور انہیں بچانے کی کوشش کرتی، جبکہ مگرمچھ اپنے شکار کو لے کر پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ پانی میں صرف بلبلے اور خون کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ شیرنی کنارے پر کھڑی ہے، اس کی سانس تیز ہے اور آنکھوں میں خاموش غم ہے۔ اس کے پاس دو بچے باقی رہ گئے ہیں جو خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ محفوظ جگہ پر پہنچتے ہیں، اس کا غم شدید غصے میں بدل جاتا ہے۔ وہ واپس دریا کی طرف مڑتی ہے اور پانی میں کود جاتی ہے۔ وہ سینے تک پانی میں کھڑی ہو کر مگرمچھ کو گھورتی ہے، پھر وہ اچانک حملہ کرتی ہے اور زوردار داڑ کے ساتھ اپنے پنجوں سے مگرمچھ کے سر پر وار کرتی ہے۔ یہ لڑائی خوراک کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے بدلے کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں ہونے کی طاقت کے ساتھ اسے قدیم شکاری کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ مگرمچھ کے جسم کے کمزور حصے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دریا مگرمچھ کا علاقہ ہے۔ آخر کار مگرمچھ خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ قریبی ایک اور خطرہ ظاہر ہوتا ہے جس پر شیرنی ایک آخری غرغراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ واپس کنارے پر آتی ہے جہاں اس کے باقی دو بچے موجود ہوتے ہیں۔ وہ انہیں نرمی سے چاٹتی ہے جیسے یہ بتا رہی ہو کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے۔
دریا نے اپنا حصہ لے لیا، لیکن اس کی نسل ابھی باقی ہے۔ ٹائیگر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور بلی نما جانور ہے۔ یہ انسان سے تقریباً دوگنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس کا جسم مضبوط پٹھوں اور ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے، جسے کوئی طاقتور مشین۔ اس کے پنجوں کی انگلیوں کے درمیان ہلکی سی جھلی ہوتی ہے جو اسے پانی میں بہتر حرکت کرنے میں مدد دیتی۔ اس کا بھاری وزن اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے جانوروں کو بھی شکار بنا سکے۔ یہ اپنی خاموشی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے کندھے خاص طور پر طاقت کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 500 پاؤنڈ وزن کے باوجود خشک پتوں پر بھی بغیر آواز کے چل سکتا ہے۔ اس کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچانک بہت تیز رفتار سے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ لمبے فاصلے طے کر سکتا ہے اور نئے علاقے کی تلاش میں چوڑے دریا بھی پار کر لیتا ہے۔ اندھیرے یا سائے میں یہ ایک بھوت کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے جسم پر موجود داریاں ہر ٹائیگر میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ خاموشی سے حملہ کرنے کا ماہر ہے اور اس کی زندگی مختلف اور انعام کے نازک توازن پر قائم ہے۔ اس کی اصلی کی ہڈیاں الگ ہوتی ہیں جو اسے لمبا قدم اٹھانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے اگلے پنجے پچھلی ٹانگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تاکہ شکار کو مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ اس کے پنجے تقریباً 4 انچ لمبے ہوتے ہیں اور عام حالات میں اندر چھپے رہتے ہیں تاکہ تیز رہیں۔ اس کی جبڑوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کاٹنا 1000 پاؤنڈ سے زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس کی جسم کی رنگت سیاہ داریاں خاص جینز کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ تیندوا چھپنے اور نظروں سے غائب ہونے کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کی کال پر بنے خاص نشانات، جنہیں روزیٹس کہا جاتا ہے، اسے جنگل میں چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تقریباً 100 پاؤنڈ وزنی جانور سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ 4 ماہ کے بچے اپنی ماں پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ وہ ماں کو دیکھ کر خاموشی، حرکت اور شکار کے طریقے سیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے کھیلنا صرف کھیل نہیں بلکہ شکار کی مشق ہوتی ہے، جس سے ان کی اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ تیندوا تقریباً 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور اس کی نظر انسان سے تقریباً 6 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔